آج میں آپ کے سامنے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت امام باقر علیہ السلام کی زندگی مبارک کے بارے میں کچھ بیان کرنے کی جسارت حاصل کروں گی۔ تو حضرت امام باقر جو آپ کا نام ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے کہ ایک بات کو واضح کرنے والے، چیر کے بیان کرنے والے، چھپے علم کو ظاہر کرنے والے۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے ایک دن عرض کی کہ اے بابا، اس کا نام باقر کیوں ہے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ نجیب الطرفین ہے، یعنی اس کی دادی فاطمہ، دادا علی مرتضی شیر خدا اور حسن و حسین علیہ السلام دونوں بھائیوں کا نور جو ہے وہ یکجا ہو کر تو یہ باقر جو ہے یہ بھیجا گیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نور کے شامل کر کے تو ان کی تخلیق فرمائی۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک محفل سجی ہوئی تھی، تو آپ کے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ میرے آقا کبھی ان کے رخسار مبارک کا بوسہ لیتے، کبھی آپ کا گلا مبارک چومتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے جابر، اس کا ایک بیٹا ہوگا، یعنی میرے نواسے حسین علیہ السلام کا ایک بیٹا ہوگا، اور اس کا نام زین العابدین ہوگا، آگے اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک باقر ہوگا، تو اس وقت تم ہی اس کا دیدار کرو گے۔ میرے نبی نے پھر فرمایا کہ جو رجل پیدا ہوگا وہ میرے نام سے ہوگا، یعنی محمد باقر ہوگا، تو اس کا حلیہ، رفتار، چال، بولنا، اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ مجھ سے ملتا ہوگا۔ اس وقت اے جابر تو بوڑھا ہو چکا ہوگا، تو جب اس کو ملے تو میرا سلام کہنا، تو کہنا کہ مجھے تم سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ جس کو ملنے کا شوق ہو، جس کے ملنے کا شوق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کو ملنے کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوق ہو تو اس کا نام محمد باقر ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، ایک لمحہ ایسا بھی آ گیا کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے ہو گئے، لیکن ان کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جو ہے یاد تھا۔ آپ ہر روز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نماز ادا فرما لیتے تو ہر آنے جانے والے بچے کو چیک فرماتے کہ کون ہے وہ آخر بچہ، کہ کس وقت مجھے ملے گا۔ تو پھر ایک دن ایسا آ گیا کہ آپ کے پاس سے جب حضرت امام باقر گزرے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی، تو آپ نے بلا کر فرمایا کہ رک جاؤ اور مجھے چند قدم آگے کی طرف چل کے دکھاؤ۔ جس وقت امام باقر نے چند قدم آگے کو چند قدم پیچھے کو مڑے تو آپ نے جب دیکھا، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو انہوں نے آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیا۔ آپ نے فرمایا یہ وہی چال ڈال ہے۔ تو محمد باقر علیہ السلام کے آپ نے قدم چومے، ماتھا چوما، گلے لگا کر فرمایا میرے نبی نے جو فرمایا تھا وہ سچ فرمایا تھا۔ محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مجھے پہچان ہی لیا ہے تو پھر جو میرے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سلام دیا تھا، میری طرف سلام بھیجا تھا، وہ سلام تو مجھے دو جو تمہارے پاس امانت ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو سلام جو ہے وہ پیش کیا، اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی بینائی جو ہے وہ کافی کمزور ہو چکی تھی، تو انہوں نے عرض کی کہ اپنے نوری نوری ہاتھ جو ہیں وہ میری آنکھوں کے اوپر رکھیں۔
جب حضرت امام باقر علیہ السلام نے اپنے نوری ہاتھ صحابی رسول کی آنکھوں پہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بینائی واپس کر دی۔ امام باقر جس وقت دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت مسجد نبوی میں ایک مدرسہ تھا، اس میں آس پاس کے جتنے علماء تھے وہ بھی تشریف لے کے آتے، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو کوئی آل نبی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس جامعہ میں آ جائے۔ تو بڑے بڑے علم والے جو تھے وہ چل کے آتے اور آپ سے علوم حاصل کرتے۔ تو آپ نے صرف کتابی علم نہیں دیا بلکہ آپ نے فرمایا تھا کہ زمین سے لے کے آسمان تک اور آسمان سے لے کر انسانی جسم تک اور اس کی روح تک جو علم ہے وہ آپ نے سکھایا۔ تو وہ عالم کہتے تھے جو علم امام باقر علیہ السلام سکھاتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جب آپ کے والد حضرت امام زین العابدین کو یعنی جب آپ کی عمر مبارک 35 برس تھی تو اس وقت ولید بن ملک ظالم نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد سب مدینے والوں نے یہ سوچا کہ ان کے باپ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اب جامعہ کون چلائے گا، اب مدرسہ کون چلائے گا۔ تو آپ نے پھر سارا دن اور علوم جو ہے وہ سب آنے والوں کو سکھا کے تو رات کو اپنے والد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی طرح نوافل ادا کرنے اور جو وقت بچنا اس میں اپنے کندھوں پہ راشن اور جو دیگر اشیاء استعمال والی ہوتی جو ضرورت کے مطابق ہوتی وہ ضرورت مندوں کے گھر جا کے تو دے کے آتے، جس طرح کے آپ کے باپ امام زین العابدین کا طریقہ مبارک تھا۔ تو امام باقر علیہ السلام کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ ابو بصیر جو ایک نابینا تھے انہوں نے عرض کی کہ مجھے بینائی ملے۔ جب آپ نے دعا فرمائی تو اس کے نظر واپس آ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس حالت میں صحیح تھے یا اس میں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا داری کو دیکھو گے تو پھر گناہ گار ہو جاؤ گے، اگر اسی حالت میں جاؤ تو جنت تمہارے پر واجب ہو جائے گی اور آخرت کے نظارے تم کرو گے، لہٰذا یہ حالت اچھی ہے یا کہ وہ کسی معاملے میں پوچھ گچھ نہ ہو۔ اگر تم اس حالت میں یعنی کہ نابینا ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے کسی بھی سوال و جواب کی پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ تو پھر آپ کی جو شخصیت مبارک تھی دن بدن دنیاوی بادشاہوں کو زہر لگنے لگی۔ ان کو جب اس بات کی جلن ہوئی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ جو پوتا ہے اس کا یہ مقام ہے کہ ہر بندہ اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے، اسی کا ہی احترام کرتے ہیں، اسی کو ہی عزت اور وقار دیتے ہیں۔ تو حشام بن مالک ظالم لعین نے آپ کو زہر دیا اور آپ نے پھر جب آپ کو زہر کھلایا گیا تو آپ نے اپنے بھائی امام جعفر صادق علیہ السلام کو آخری دفعہ جو وصیتیں فرمائیں وہ درج ذیل تھیں۔ اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو خوش نہ ہونا، اگر تم پر کوئی ظلم کرے تو کبھی پلٹ کر اس کو ظلم کا جواب نہ دینا، اگر کوئی خیانت کرے تو تم پلٹ کر خیانت نہ کرنا، اگر کوئی تمہاری بات کو جھٹلا دے تو غضبناک نہ ہونا، اگر تمہاری مذمت ہو تو شکوہ نہ کرنا، جو لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ اس پر غور کرنا، اگر تم واقعی ایسے ہوئے جیسے لوگ کہتے ہیں تو تم سمجھ لینا کہ اللہ کی نظر سے تم گر چکے ہو۔ اللہ کی نظر سے گرنے والا بندہ بدبخت ہوتا ہے اور بڑی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر لوگ تمہیں ویسے کہیں جیسے تم نہیں ہو تو پھر اس کی ذات کا شکریہ ادا کرنا، تمہارے حصے میں وہ لکھ دیا گیا جو بغیر حساب کے تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اے جعفر علیہ السلام، اللہ نے ہم سادات والوں کے لیے علم چنا ہے اور یہ ہماری میراث ہے۔ تو 7
ذی الحجہ 21 جنوری آپ دارالفنا سے دارالبقا تک پہنچے۔ شام کو آپ کے بیٹے امام جعفر علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ مدینہ شریف کی گلیوں سے جب آپ کا نماز جنازہ پڑھا کے تو جنازہ نکلا تو آپ کے جنازے پر امام جعفر صادق زارو قطار روئے۔ تو کسی نے کہا کہ امام شہادت تو آپ کا جو ہے وہ ایک ورثہ ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی محمد باقر جو ہیں وہ رو رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میرے دادا حسین علیہ السلام کو ظالموں نے تپتی ریت پر میدان کربلا میں چھوڑا اور پھر مڑ کر ان کو نہ دیکھا، وہ اس بات پہ دکھی ہیں۔